الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمدللہ آج ہمارے عقائد کورس کا دوسرا دن ہے۔ گزشتہ کل ہم نے کچھ بنیادی اور ابتدائی باتیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ علم دین کے بارے میں کچھ آداب ذکر فرمائے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عقیدے کے بارے میں یہ بات ذکر کی تھی کہ لغت کے اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے اور شریعت کی ٹرم میں اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے وہ بھی ذکر کیا تھا کہ عقیدہ یا عقد سے بنا ہے، اور عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا، کسی چیز کو مضبوط کر دینا، پختہ بنا دینا، ایسا پختہ بنانا کہ پھر اس میں کمزوری نہ آئے، ایسا مضبوط کر دینا کہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے، ایسی پکی بات جو دل میں جم جائے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور ہماری شریعت میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ دین و مذہب کی وہ باتیں، دین و مذہب کی وہ باتیں جس پر یقین کرنا اور ایسا ایمان لانا ضروری ہے جس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ دین و مذہب کی وہ باتیں جس پر یقین کرنا، یعنی اس کو اپنے دل میں بٹھانا، دل سے ماننا، اور اس پر ایسا ایمان لانا ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ باقی نہ رہے۔ یہ دو باتیں کل ذکر کی تھی۔ عقائد کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، وہ بھی ذکر کیا تھا۔ آج اب اس سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ ایک بات میرے عزیزو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ عقائد ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں اور وہ اٹل ہوتے ہیں۔ عقائد ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں، اٹل اور ٹھوس ہوتے ہیں، اس میں تبدیلیاں نہیں ہوا کرتی، وہ بدلتے نہیں ہیں، ایک ہی ہوتے ہیں عقیدے۔ جتنے بھی سچے مذاہب پہلے دن سے لے کر اخیر تک آئے، ان تمام میں عقائد یکساں تھے، ایک جیسے ہی تھے، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ اور دین نام ہے کس کا؟ اصول و عقائد کا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے، اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ناقابل قبول ہے۔ ایک ہی دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم یعنی اس وقت تک یہی ایک دین اللہ تبارک و تعالی نے
دنیا میں اتارا ہے۔ تو دین یعنی عقائد تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ایک ہی تھے۔ ایسا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عقائد کچھ اور تھے اور ہمارے عقائد کچھ اور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو عقیدے اللہ کے بارے میں پہلے دن سے چلے ہیں وہی عقائد اللہ کے بارے میں اخیر تک رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلیاں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی۔ ہاں شریعتوں میں تبدیلی ہوتی ہے، شریعت کا معنی مسائل، احکامات، وہ زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں الگ الگ احکام کچھ رکھے، لیکن جو بنیادی باتیں، جو عقائد ہیں، جو مانیتائیں ہیں، جو بیلیفز ہیں، وہ سب مذاہب میں ایک ہی رہے، الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس چیز کو اچھی طرح اپنے دل میں پہلے بٹھا لیجئے کہ عقائد اٹل ہے، ٹلتے نہیں ہے، بدلتے نہیں ہے، ٹھوس ہوتے ہیں، انتہائی مضبوط ہے اور یکساں ہیں، ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ دین اللہ کے یہاں ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ظاہر ہے مثال کے طور پر ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اب یہ عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکے۔ ایک عقیدہ ہے جیسے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہیں گے، اب اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، نبیوں کا آنا ہے، آسمان سے کتابوں کا اتارنا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں تبدیلیاں نہیں ہو سکتی، اس میں بدلاؤ نہیں آ سکتا، وہ ایک ہی جگہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عقائد صرف ایک ہے، اور دوسری بات سمجھیے کہ عقائد نام ہے سچی حقیقتوں کا۔ عقائد یعنی جو چیزیں ہمیں ماننی ہے وہ صرف ایسی وہمی باتیں نہیں ہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہو اور وہ ہم مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت ہے، سچائی ہے، ان سچی حقیقتوں کو ماننے کا نام عقائد ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت اور سچائی ایک ہی ہوتی ہے، خلاف واقعہ جو بات ہوگی وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ اس لیے ایک عقیدہ ہمارا ہے، مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو بھی یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اب جو آدمی اس عقیدے کو نہ مانے اور یہ کہے کہ نہیں معبود اس کے سوا اور بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آدمی غلط ہے، جھوٹا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ صرف ایک وہمی بات کو مانے ہوئے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عقائد نام ہے سچی حقیقتوں کو ماننے کا، اور حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، اس کے خلاف جو بات ہوگی وہ بات غلط ہے۔ مثال کے طور پر حقیقت ابھی یہ ہے کہ ابھی رات ہے، اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی رات ہے وہ سچا ہے، جو اس کے خلاف بات کہے کہ نہیں ابھی دن ہے تو ظاہر ہے کہ وہ غلط ہے، حقیقت کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کی بات جھوٹی ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو عقیدہ حقیقت کے خلاف ہوگا وہ غلط بھی ہے اور باطل ہے۔ اس لیے عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہی سچا ہے، ایک مطلب ایک عدد میں نہیں، یعنی عقائد جتنے بھی ہیں وہ جو بھی ہمارے یہاں طے کر لیے گئے ہیں وہی عقائد سچے ہیں، اس کے خلاف کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس میں اختلافات کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی صحیح اور ہندوؤں کا عقیدہ بھی صحیح، مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی صحیح اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی صحیح، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک ہی صحیح ہے۔ اور وہ صحیح کیا ہے؟ الاسلام، دین اسلام نے جو عقائد بیان فرمائے وہی عقائد صحیح ہے۔ لیکن اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے الگ الگ عقائد بنا لیے ہیں، الگ الگ مانیتائیں ہیں، سب کی الگ الگ نظریات اور سوچ ہیں، لوگ الگ الگ بیلیفز رکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے سچا کون؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سچا بتاتا ہے، ہر مذہب والا یہ کہتا ہے کہ میرا جو عقیدہ ہے یہی سچا ہے۔ تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ کس کا عقیدہ سچا اور کس کا عقیدہ غلط؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ عقائد میں عام طور پر وہ باتیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی عقل محض سے، یعنی صرف اپنی عقل کو استعمال کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک وحی کے علم کی، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے وحی کے علم کی۔ اور وحی کا علم
پیغمبروں کے پاس ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے جو اتارا قرآن مجید میں بھی اور اس کے علاوہ سنت میں آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے جو القاء فرمایا اور آپ نے جو قرآن کی تشریح فرمائی جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو باتیں معلوم ہوگی وہ عقائد سچے اور اس کے خلاف جو عقائد ہوں گے وہ عقائد غلط ہوں گے. یہ فیصلہ کن بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی عقیدہ معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وحی ان پر آتی. اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کے خالق ہے، اور خالق سے زیادہ حقیقت کا علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ جس نے بنایا وہی اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقائد ہے تو اس کی پہچان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اللہ اپنے بارے میں جو کچھ خبر دے گا وہی سچی، اس کے علاوہ لوگ اپنے اعتبار سے جو سوچ لیں وہ باتیں سچی نہیں ہو سکتی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقائد ہمیں بیان فرمائے، قرآن مجید میں بھی بہت سارے عقائد اور حقائق بیان فرمائے گئے، اور سنت رسول سے بھی جو باتیں ثابت ہوئی اس کو صحیح عقیدہ کہیں گے. اس لیے ہم عقائد کے اعتبار سے اہل السنتی والجماعہ ہے. لوگوں کے الگ الگ عقائد ہیں. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تفترق امتی، میری امت الگ الگ بٹ جائے گی فرقوں میں اور جماعتوں میں، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے سب فرقے والے، بعض روایتوں میں ہے کہ سب فرقے والے جہنم میں، سب کے عقائد غلط ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. اسی ایک فرقے کو کہتے ہیں فرقہ ناجیہ. ناجیہ یعنی نجات پانے والا فرقہ. اب یہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے، یعنی جن کے عقائد صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت نجات پانے والی ہے، وہ جماعت کے عقائد سچے ہیں جن عقائد پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ حدیث شریف میں ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ، وہ عقائد، وہ دین جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارا ہے، جو جماعت اس طریقے پر چلے گی وہ جماعت نجات پانے والی ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے. اب سوال یہ کہ ہم اہل السنتی والجماعہ ہے، اس لفظ کو بھی اچھی طرح کس طرح بولنا ہے وہ یاد رکھ لیں. اہل السنہ، الف کے اوپر ہمیشہ زبر پڑیں گے. عام طور پر لوگ اہل سنت بولتے ہیں. اہل یہ لفظ ہے ہی نہیں، اہل لفظ ہے. قرآن میں یا اہل الکتاب، اہل کے معنی کسی اہل کا ایسے ترجمہ تو ہوتا ہے والا، مراد یہاں ہے سنت پر عمل کرنے والے. اہل السنہ یعنی سنت پر عمل کرنے والے، والجماعتی اور جماعت کے ساتھ رہنے والے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اہل السنتی والجماعہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم یعنی جن کے عقائد اور جن کا طریقہ وہی ہے جن عقائد اور جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ قائم تھی. یاد رکھیے اس کو، اہل السنتی والجماعہ امت کی وہ بڑی جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر عمل کر رہی ہے. ان کے عقائد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے، جن کے اعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے. اب نام کیا ہے؟ اہل السنہ. اب قرآن مجید تو سب سے بڑی دلیل ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. جو قرآن کو نہ مانے اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ لہذا قرآن کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں. قرآن کو تو سب لوگ حجت اور دلیل مانتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے بعد اختلاف اس میں ہے کہ قرآن کے بعد بھی کوئی چیز دلیل ہے یا نہیں. تو کچھ جماعت کے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف قرآن ہی کو دلیل مانتے، اس کے علاوہ نہ حدیث کو دلیل مانتے ہیں، نہ سنت کو دلیل مانتے ہیں، کسی کو نہیں، اور اپنے آپ کا نام لیتے ہیں اہل القرآن. یہ گمراہ فرقہ ہے، اور باتفاق علماء یہ حضرات کافر ہے جو حدیث کو سنت کو مانتے ہی نہیں، صرف قرآن کو مانتے.
تو صرف قرآن سے کام نہیں چلتا، قرآن مجید کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ مثال کے طور پر قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز دن میں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، ظاہر ہے کہ قرآن میں کہیں اس کا بیان نہیں، تو یہ کون بتائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم نماز پر عمل کر کے دکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اب آپ نے دن میں 5 وقت پڑھی، فلاں نماز میں اتنی رکعت، فلاں نماز میں اتنی رکعت، پہلے قیام پھر رکوع پھر سجود، یہ ترتیب پوری سکھائی گئی، تو یہ سنت کے بغیر آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ بہرحال تو قرآن تو دلیل سب کے نزدیک ہے، اس کے بعد پھر دوسری دلیل کیا ہے؟ تو کچھ حضرات جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ تو کسی چیز کو دلیل نہیں مانتے، وہ ایمان سے باہر ہے۔ نمبر 2، ایک اور جماعت ہے جو حدیث کو دلیل مانتی ہے اور ان کا نام اہل حدیث رکھا گیا ہے، وہ بھی اہل حدیث ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ حدیث نہیں، سنت دلیل ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی تمام باتیں، آپ کے تمام اعمال، اور آپ نے جن باتوں کو برقرار رکھا وہ سب باتیں حدیث کہی جاتی ہیں۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت کہتے ہیں وہ راستہ جو دین میں اختیار کیا گیا، حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال پہلے کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو وہ عمل بدل گیا۔ اب جو پہلے کیا ہے وہ بھی حدیث میں ہے، جو بعد میں کیا ہے وہ بھی حدیث میں ہے، اب عمل کس پر کرے؟ تو پہلے والا طریقہ تو چھوڑ دیا گیا، اب وہ سنت نہیں ہے، حدیث ہے۔ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے 4 سے زائد نکاح کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن ہمارے لیے یعنی امتیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ امتیوں کے لیے حکم صرف 4 کا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 تک کر سکتے ہیں۔ تو حدیث میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 سے زائد نکاح کرنا ثابت ہے، لہذا وہ حدیث میں ہے لیکن سنت میں نہیں۔ تو سنت کسے کہتے ہیں؟ طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ راستہ جو دین میں اختیار کیا جائے اس کو السنہ کہتے ہیں۔ تم اہل السنت ہے، حدیث پر نہیں سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو سنت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی اور امت کے لیے اس کو جاری کیا، دین میں اس کو راستہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر اہل حدیث جو ہے وہ صرف یہاں تک رک جاتے ہیں، یعنی قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، اس کے بعد آگے کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ تو اجماع امت، جس کو الجماع کہا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل السنتی والجماع ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی، اہل السنت والجماعت کون لوگ ہیں؟ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ یہ آج کے سبق کا پہلا حصہ تھا۔ اب آج کے سبق کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کا دوسرا حصہ اب عقیدے کا شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ ایمان تو سب چیزوں کی بنیاد ہے، اس لیے ایمان سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ ایمان یہ ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ایمان میں ایمان مجمل، آپ میں سے اکثر حضرات مکتب میں پڑھے ہوں گے، وہاں جب 5 کلمے پڑھائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل۔ ایمان مجمل بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ یہ مکتب میں یاد کیا ہوگا، سب کو یاد ہوگا۔ ایمان مجمل ہے، آمنت باللہ کما ہوا، میں ایمان لایا اللہ پر۔ سب سے پہلا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر میں ایمان لایا۔ کیسا؟ کما ہوا، جیسا وہ اپنی ذات میں ہے، باسمائہ و صفاتہ، اس کے تمام ناموں پر بھی میں ایمان لایا اور اس کی تمام صفات پر بھی میں ایمان لایا۔
وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یہ دوسرا حصہ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی؟ ایمان تو عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ کو ماننا، آسان زبان میں کہے تو ایمان لانا نہیں ماننا، تو اللہ کو ماننا، اس کا کیا مطلب؟ تو اس میں 4 باتوں پر ایمان ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اس میں 4 باتوں پر ایمان لانا، 4 باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کے وجود پر ایمان۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان۔ وجود یعنی اللہ موجود ہے، اس بات پر ایمان لانا اور اس کو ماننا۔ نمبر 2، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور رب العالمین ہے، اس پر ایمان لانا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ الوہیت یعنی الہ، معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر، اس کے الہ ہونے پر ایمان لانا۔ انشاءاللہ سب کی تفصیل آئے گی۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات، اس کے جتنے اچھے اچھے نام ہیں، سارے نام اچھے ہیں، ان پر ایمان لانا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ایمان مجمل میں پڑھا بھی اسمائہ و صفاتہ۔ انشاءاللہ ان 4 چیزوں پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اللہ پر ایمان لانے میں یہ 4 چیزیں، نمبر 1 اللہ کے وجود پر ایمان، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ یہ یاد رکھیں، 4 باتوں پر ایمان لانا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ان میں سے، آج ایک ہی چیز کو ہمیں دیکھنا ہے، اللہ کے وجود پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ 3 عقائد پڑھیں گے۔ پہلا عقیدہ جیسا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اللہ تعالی موجود ہے۔ آپ کہیں گے اس میں کیا نئی بات ہے؟ ہاں، یہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے تو پہلے اللہ کے وجود کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے۔ الحمدللہ دنیا کی اکثریت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتی ہے، اگرچہ نام الگ الگ لیتی ہو، کوئی اس کو کسی اور نام سے کہتا ہے، کوئی کسی اور نام سے کہتا ہے، لیکن عام طور پر دنیا کے لوگ وہ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی ذات ہے اندیکھی، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ایک ذات ہے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اور جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ دوسری زبان میں اور دوسرے مذہب والے اس کو الگ الگ نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہ پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے، یہ ماننا ہے۔ جو آدمی اللہ کے وجود کو ہی نہ مانے تو اس سے آگے کی ساری باتیں تو ایسی ہی رہ گئی۔ دنیا میں کچھ ایسے بدبخت، کور چشم اور اندھے عقل کے اندھے لوگ بھی وجود میں آئے جو خدا کے وجود کا ہی انکار کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے۔ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو کسی مذہب کو کیا مانیں گے؟ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا خود بخود چل رہی ہے، آٹومیٹک ہے، ایک مادہ ہے جو خود حرکت میں آتا ہے اور چیزیں بنتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے باطل عقیدے کو بیان کرتے ہوئے ہنسی بھی آتی ہے اور آدمی کو غصہ بھی آتا ہے کہ کہاں عقل ماری گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں۔ بہت سے ایسے ناستک لوگ ہیں، ایسے کمیونسٹ لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا خود بخود چلتی ہے، آدمی آتا ہے پھر مرتا ہے، چیزیں بنتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دن پھر اسی طرح دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ نہ حساب کتاب ہے، نہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں مانتا، ہم اس بات کو یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہمارے پاس کچھ ایسی دلیلیں بھی ہونی چاہیے۔ خدا اللہ نہ کرے کوئی ایسا آدمی اگر ہمیں مل جائے جو اللہ کے وجود کو نہ مانتا اور اس کے ساتھ ہمیں بات کرنے کا موقع ملے،
اور وہ یہ کہے کہ تم کہتے ہو اللہ ہے تو کیسے ہے بتاؤ. اچھا ان کا ایک کہنا یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو ہم کیسے مانیں, بن دیکھی چیز کو ہم تو نہیں مانتے. تو ان سے کہا جائے گا کہ دنیا کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جنہیں بن دیکھے تم مانتے ہو. اپنی روح کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کہ تمہارے اندر روح ہے؟ کس نے دیکھی؟ بھائی آپ میں سے کسی نے اپنی روح دیکھی ہے؟ ظاہر ہے نہیں دیکھی, لیکن ہر انسان مانتا ہے کہ روح ہے, اور جب انسان مرتا ہے تو روح نکل جاتی. عقل ہے کہ نہیں ہے؟ جس عقل سے بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ عقل کا بھی ایک وجود ہے, لیکن عقل کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. ہمارا آزو بازو ہر جگہ ہوا ہے, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر نہ ہوتی تو مر جاتے, لیکن مانتے ہیں, لیکن ہوا نظر نہیں آتی. اسی طرح بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہے جو ہے لیکن نظر نہیں آتی. تو کوئی کسی چیز کے وجود کے لیے, کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر بھی آئے. چیز وجود میں ہو لیکن نظر نہ آئے, ایسا ممکن ہے. لہذا ان کا یہ کہنا بیکار ہے. اللہ تعالیٰ ہے, اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل انسان کی فطرت ہے, انسان کا نیچر ہے. بائی برتھ, پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر یہ احساس رکھا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. ہر انسان کی فطرت اس کی گواہی دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اپنی فطرت کو ہی مسخ کر ڈالے اور غلط باتوں سے اپنی فطرت کو بدل ڈالے, تو یہ اس کا الگ مسئلہ ہے. باقی جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کو تسلیم کرتا ہے. انسان کی فطرت یہ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. نمبر 2, انسان کی عقل, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی عقل سے اتنی بات سمجھتا ہے. ابھی یہ فون آپ کے ہاتھ میں ہے, ظاہر ہے آپ میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ فون ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے, بغیر بنائے خود سے یہ فون وجود میں نہیں آیا ہے. آپ کوئی کتاب دیکھیں یا کسی دیوار پر لکھی ہوئی خوبصورت تحریر دیکھیں, وہاں کچھ لکھا ہوا ہے تو فوراً آپ کو آپ کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ جب یہ تحریر لکھی ہوئی ہے تو اس کا لکھنے والا بھی کوئی ہوگا. ایسا تو نہیں کہ خود بخود یہ وجود میں آ گئی. آپ کسی جگہ جائیں اور شاہی محل دیکھیں, ہمارے وزیر اعظم کا جو بھی بہت بڑا بن رہا ہے, اگر وہاں جا کر کوئی دیکھے تیار ہو گیا ہو اور اس کو کوئی آدمی دیکھے جس میں قسم قسم کے کمرے بنے ہیں اور الگ الگ فیسیلیٹیز ہے, اور اس میں نہریں بھی بہہ رہی ہے, اس میں باغات بھی لگے ہیں, اس میں بہت بہترین گارڈن بھی لگائے گئے ہیں, اور الگ الگ کمرے, فرنیچر اور سب چیزیں لگائی گئی ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ محل کسی نے بنایا نہیں ہے, خود بخود وجود میں آ گیا ہے اور خود بخود کھڑا ہو گیا اور تیار ہو گیا ہے, تو کیا کسی انسان کی عقل اس کو تسلیم کرے گی؟ ہرگز نہیں. جب انسان کی عقل ایک چھوٹے سے محل کو تسلیم نہیں کرتی بغیر بنائے ہوئے, تو ایسی بڑی چھت والا آسمان اور ایسی بڑی سطح والی زمین اور ایسے پہاڑ اور دریا اور سمندر کیا کسی کے بنائے بغیر وجود میں آ گئے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہر انسان کی عقل اس پر گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی اور وہ چلا رہا ہے. اس کے بعد ایک دیہاتی کی بات بہت پسند آئی. ہمارے ہاں کتابیں جو اصول فقہ کی پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دیہاتی نے عجیب بات کہی, البعرۃ تدل علی البعیر وآثار القدم تدل علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی الصانع الحکیم. کہ اگر کوئی آدمی جنگل سے گزر رہا ہو اور اونٹ کی مینگنیاں نظر آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. اگر کسی کے پیر کے نشانات نظر آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی چل کر گیا ہے. جب یہ چیزیں گزرنے والے پر دلالت کرتی ہے تو ایسا برجوں والا آسمان اور ایسی کشادہ راستوں والی زمین کیسے اپنے پیدا کرنے والے اور حکیم پیدا کرنے والے پر دلالت نہیں کرے گی؟ ظاہر دیہاتی تھا لیکن بڑی کام کی بات کہہ گیا, اللہ اس کا بھلا کرے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک جماعت آئی ایسے لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے, منکرین خدا تھے. ان کی ایک جماعت آئی, انہوں نے آ کر ان کا ارادہ ایک روایت کے مطابق امام صاحب کو قتل کرنے کا تھا.
اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی سنا ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے، بحث کرنے آئے تھے۔ امام صاحب جان بوجھ کر تھوڑی دیر سے آئے، وہ لوگ آ کے انتظار کر رہے تھے۔ پوچھا کہ کیا بات، آپ کو بہت دیر ہو گئی؟ امام صاحب نے بڑے عجیب انداز میں یہ بات فرمائی کہ اصل میں تو آ ہی رہا تھا، لیکن ایک خبر آ گئی میرے پاس۔ اور کہا کیا خبر آئی؟ کہا ایک آدمی نے آ کر یہ خبر دی کہ کشتی ہے جو سمندر میں چلتی ہے، کنارے پر آتی ہے، خود سے سامان اس میں لوڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ جاتی ہے دوسرے کنارے پر پہنچتی ہے اور وہاں جا کے سامان خود بخود اتر جاتا ہے، پھر وہ آتی ہے اور اس طرح کام کرتی رہتی ہے۔ اس کا چلانے والا کوئی ملاح نہیں ہے، کوئی اس میں سامان بھرنے والا نہیں، خود بخود سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیسی بیوقوفانہ بات کرتے ہو، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کشتی خود سے کنارے پر آئے، خود سے دوسرے کنارے پر جائے، سامان خود سے اس میں لوڈ ہو جائے، خود سے ان لوڈ ہو جائے اور سب، یہ خود بخود ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا مناظرہ ختم ہوا۔ جب ایک کشتی سمندر میں خود سے نہیں چل سکتی بغیر چلانے والے کے، تو یہ پورا جہان، یہ پورا آسمان و زمین اور پوری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ ان سب لوگوں کو احساس ہوا اور امام صاحب کے ہاتھ پر ان لوگوں نے توبہ کی اور سب لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے وجود کی دلیل یہ ہمارا چہرہ ہے، یہ ہمارا چہرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان بستے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہر انسان کا چہرہ جو چند اینچ کا ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 ہونٹ ہے، 2 رخسار ہے، پیشانی ہے، 2 ابرو ہے، اسی طرح کا چہرہ سب کا ہے۔ لیکن دنیا کے 2 انسانوں کا چہرہ مکمل یکساں ہو کہ اس میں کوئی فرق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانوں کے اتنے چہرے میں اتنی الگ الگ شکلیں بنا دینا، یعنی چھوٹے سے چہرے میں اتنی الگ الگ شکلیں بنا دینا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کے درخت کا جو پتا ہوتا ہے وہ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس سے ریشم بنتا ہے۔ شہد کی مکھی اس کو کھاتی ہے، اس سے شہد نکلتا ہے۔ اگر بکری اسے کھا لیتی ہے تو مینگنی کی شکل میں وہ باہر نکلتی، اور اگر ہرن اس کو کھا لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں مشک کی خوشبو بن جاتی ہے۔ ایک ہی چیز کھاتے ہیں اور سب الگ الگ چیز بنتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور بھی مختلف دلیلیں علماء نے ذکر فرمائی ہے۔ بہرحال یہ پہلا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور اس کے وجود پر یہ چند دلائل ہیں جو ہمارے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہم علی وجہ البصیرہ خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھا سکے، اپنے بچوں کو بھی ہم اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھائیں تاکہ ان کے دل میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ دوسرا عقیدہ آج صرف پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے، انشاءاللہ کل اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے۔ تیسرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود اپنا ذاتی ہے، وہ خود سے وجود میں آیا ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اور باقی تمام عالم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ 3 عقیدے ہیں۔ آج کا وقت پورا ہو رہا ہے، اور پہلا عقیدہ ہم نے ذرا تفصیل سے سمجھا ہے، دوسرا اور تیسرا عقیدہ انشاءاللہ آئندہ کل اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، اور دوسرا سبق بھی انشاءاللہ آگے کل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے سبق کو قبول فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت سے حضرات درمیان سے لیفٹ ہوتے ہیں پھر آتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو احتیاط کریں اور اچھی طرح اس کو چلانے کا طریقہ سمجھ لیں، اور درمیان میں بلا ضرورت کے میسیج نہ کریں، اس سے خلل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں سبق پڑھا رہا ہوں، اس وقت آپ کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، میرا نمبر بھی آپ کو دیا گیا، اگر کوئی ضروری بات ہے تو بعد میں بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔